السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی انسان اپنی کامیابیوں، اپنی دولت، اپنے کاروبار، اپنی جائیداد اور اپنی شہرت کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رحمت کو روک لے تو وہی ہاتھ جو آج دولت کما رہے ہیں کل اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ وہی زبان جو آج فخر سے بولتی ہے خاموش ہو سکتی ہے، اور وہی محل جن پر انسان ناز کرتا ہے وہ پلک جھپکتے ہی کھنڈ رات میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین حضرات، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک ایسا ایمان افروز اور لرزا دینے والا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے بلکہ ہر اس انسان کے لیے آئینہ ہے جو اپنی طاقت، دولت، جائیداد یا مقام پر غرور کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اچھی طرح یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب کسی کو نوازتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جب بندہ نعمتوں کو اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہی نعمتیں اس کے لیے آزمائشوں کا ذریعہ بن جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس واقعہ کو خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ یہ واقعہ سورہ کہف میں مذکور ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دو اشخاص کی مثال بیان فرمائی ہے۔ ایک ایسا شخص جسے بے شمار نعمتیں عطا کی گئیں، اور دوسرا ایسا شخص جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے بہت کمزور تھا مگر ایمان کی دولت سے وہ مالا مال تھا۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انگوروں کے دو حسین نہایت خوبصورت باغ عطا فرمائے تھے۔ ان دونوں باغوں کے گرد کھجوروں کے درختوں کی خوبصورت قطاریں تھیں، ان کے درمیان سرسبز خوبصورت بہترین کھیت لہلہا رہے تھے، اور دونوں باغوں کے بیچ کے اندر ایک نہر بہتی تھی جو ہر وقت تازہ پانی فراہم کرتی تھی۔ ان باغوں کی پیداوار میں کبھی کمی نہ آتی تھی، ہر موسم میں پھلوں کی فراوانی ہوا کرتی تھی، اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آتی تھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا تھی، مگر آہستہ آہستہ اس شخص کے دل میں شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی عقل، محنت اور قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اسے اپنی دولت پر اتنا ناز تھا کہ اس نے اپنے ہی ایک مؤمن دوست کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ اپنے دوست کو اپنے باغوں کی سیر کرانے کے لیے اپنے باغوں کے اندر لے گیا۔ سرسبز درخت اور رسیلے انگور اور خوبصورت بہتی ہوئی نہریں اور بہترین خوبصورت لہلہاتے کھیت دیکھ کر اس کے چہرے پر تکبر نمایاں ہو چکا تھا، اور اسی غرور اور تکبر نے اس کو تکبر میں مبتلا کر دیا تھا، اور اس نے اپنے دوست سے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کے ایمان کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ اس نے کہا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس زیادہ لوگ ہیں، میری عزت اور شان تم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ صرف دولت کا غرور نہیں تھا بلکہ دل میں پیدا ہونے والی وہ بیماری تھی جو انسان کو اپنے رب کریم جل جلالہ سے غافل کر کے رکھ دیتی ہے، اور پھر یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس کی تباہی کا آغاز ہونے والا تھا، جب اس دولت مند شخص نے غرور بھرے اور تکبر بھرے انداز میں اپنے مؤمن دوست کے سامنے اپنی دولت، اپنے باغات اور اپنی شان و شوکت کا اظہار کیا، تو اس کے مؤمن دوست نے اس کو سمجھایا اور اس سے خاموش نہ رہا گیا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت تھی، اور وہ جانتا تھا کہ خاموش رہنا اس وقت حق کو چھپانے کے مترادف ہوگا۔ اس نے نہایت درد بھرے لہجے میں کہا،
کہنے لگا کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں نطفے سے وجود بخشا، پھر تمہیں ایک مکمل انسان بنا کر کھڑا کر دیا، کیا اس کا انکار کرتے ہو؟ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے رب تعالیٰ جل جلالہ صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہے، اور میں اپنے رب تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے تو کہتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں۔ اگر آج تم مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہے ہو تو بعید نہیں کہ میرے رب تعالیٰ جل جلالہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دیں، اور تمہارے باغ پر آسمان سے ایسی آفت نازل کر دیں کہ وہ ایک چکنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی زمین کی گہرائی میں اتر جائے، اور پھر تم لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے واپس نہ لا سکو۔ یہ الفاظ کسی انسان کی بد دعا نہیں تھے، بلکہ ایک سچے مومن کی نصیحت تھی جو اس کو غرور سے بچانا چاہتا تھا، مگر تکبر میں ڈوبا ہوا انسان نصیحت کہاں قبول کرتا ہے؟ پھر وہی ہوا جس کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فیصلہ فرما دیا تھا۔ اچانک اس کے باغ پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا عذاب آ گیا۔ اس کی سرسبز و شاداب جنت پل بھر میں ویرانے میں تبدیل ہو گئی، پھل تباہ و برباد ہو گئے، درخت برباد ہو گئے، نہریں بیکار ہو گئی، اور وہ شخص اپنی بربادی ہوتی ہوئی دولت کو دیکھ کر دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس وقت وہ حسرت سے پکار اٹھا، کاش میں نے اپنے رب تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، لیکن اب پچھتاوا کسی کام نہ آیا، نہ اس کے خادم، نہ اس کے عزیز، نہ اس کی دولت، نہ اس کی طاقت، کوئی بھی اسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فیصلے سے نہ بچا سکا۔ تب پوری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ حقیقی اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہی عزت دیتا ہے، وہی نعمت عطا کرتا ہے، اور جب چاہے انہیں واپس لے لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس واقعہ کے آخر میں واضح فرمایا کہ حقیقی مدد، حقیقی ولایت اور بہترین انجام صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔